نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے دو اشعار ربائی کے۔ ہر مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد، ہر مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد، مومن کو گلے سے لگا کے کہو یا علی مدد۔ باد صبا ہر گل کو چھیڑ کر کہہ گئی، تم بھی مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رضا خدا ہے، ملنگا کا قول ہے، موذی کا دل جلا کے کہو یا علی مدد۔ صلوات۔ تو گھر ساتھ دے اے سلمان او مہمان تو کئی دن رہی ہے، تکو ٹوریا اللہ رات چاہد دے کے جڈا وطن روانہ تھئی، او تسی شام دے لوگ رزیل ہوے ہو، تے احسان تمہیں بھول گئی ہیں، خاتون دی نواں دھیاں کو اج پتھر مرین دی پئیں۔ آواز میں کو علام نہیں تو زینب ہو، او گئیاں لائل میں بچ بھولے، تکوں کن مجبوری ہائے گھن آئی، بازار دے وچ سر کھلے، ہمیں بہن 18 بھائیاں دی ہو گئی بچ بازار دے رولے۔ آپ حضرات ممنی مسجد میں تشریف لے آئے، مجلس کا آغاز ہو چکا۔ میرے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب منیر حسین خان آپ گجرات، اس کے فوراً بعد ذاکر مشتاق حسین سراجی آپ پر خیر، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب ثقلین خادم بجلی آپ گجر خان مجلس افتتاح فرمائیں گے۔ جو ممنی مسجد سے بعد تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصينا معادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعد الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرعاء برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المحرن الحق بالحق أبي الخاتم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد وعجل وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكر الله عبادات صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حاضرین گرامی قدر عزاداران شہدائے کربلا مسجد و امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ ٹرسٹ کے تعاون سے انجمن مہربان شمس النجوہ کی جانب سے 1445 ہجری کے محرم آج 5ویں مجلس آج جس پر وقار انداز میں جذبہ ایمانی کے ساتھ اور جس عقیدت و محبت کے ساتھ ملت اسلامیہ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، اس فرض ادا پر حاضری دے رہے ہیں
حسین کے دربار میں حاضری اس امر کی دلیل ہے کہ ہم در علی کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری ہیں۔ صلوات بھیجیں حضرت محمد۔ ہم در علی کے بھکاری ہیں، باب مدینۃ العلم کے بھکاری ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ابو جہل کے پجاری ہیں، اس لیے کہ جہالت ورثہ ہے ان لوگوں کا جن کی بلدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ یہ اور علم ورثہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے غدیر کے میدان میں رسول کے ہاتھوں سے علی کو مولا لیا۔ عزیزان محترم، پڑھنے کو تو صادق بھائی بھی جانتے ہیں، منیر بھائی بھی جانتے ہیں، تو میں 2 گھنٹے بھی کھڑا ہو کے پڑھتا رہوں تو فضائل کی کمی نہیں ہوگی، لیکن وقت میں کمی کے پیش نگاہ وقت کی غربت کے سبب مجھے اپنا بیان مختصر کرنا پڑتا ہے کہ دیگر ذاکرین کو اپنا وقت، جو میرے مہمان ذاکر ہیں، میں تو بانیانی مسجد میں شمار ہوتا ہوں، انہیں وقت مل جائے کہ میرے ماں باپ اور ماں تجھ پہ پرچے ادا، میرے ماں باپ اور ماں تجھ پہ پرچے ادا، تیرے فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگے۔ اللہ جانے آپ کا جہان کی طرف ہے۔ بھائی ذاکر کی بات سنو، ادھر ادھر کے شور پہ توجہ نہ دو، ایسا کام نہ کیا کرو فتح ادا پہ جو اس ملعون نے کیا تھا کہ رسول کاغذ اور قلم مانگ رہے تھے، وہ دوسروں کے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ صلوات بھیجیں حضرت محمد آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ وہ دھیان ہٹا رہا تھا، توجہ ہٹا رہا تھا لوگ۔ رسول کہہ رہے تھے میں تمہیں ایسا بیان لکھ دوں، ایسی تحریر دے دوں جو آخرت میں بھی تمہاری ضامن ہو، دنیا میں بھی تمہاری ضامن ہو۔ آج 5 محرم خطبہ پڑھتا ہوں میں منیر بھائی کی خواہش سے۔ حسین کے بیٹے اکبر کا جو کربلا کے میدان میں صلوات بھیجیں حضرت محمد آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد
محمد معجل یہ فرج بات امام حسین نہیں کر رہے، حضرت عباس نہیں کر رہے، یہ علی کا پوتا علی اکبر کر رہا ہے 9 لاکھ کے لشکر سے۔ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو یہ بتا سکے کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات بھیجیں حضرت محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل۔ کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی مد مقابل آتا تھا اسے 3 نسلوں کا تعارف کرانا پڑتا تھا، اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے دادا کا نام۔ مجھے کسی تاریخ کا نہیں ملتا سوائے جناب حر کہ جدید کے کسی لشکری نے اپنے باپ کا نام بتایا۔ صلوات بھیجیں حضرت محمد آل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد معجل۔ حسین کے کسی سپاہی کے مقابلے پر آ کر سوائے حر کے، کیونکہ حر حسین کے لشکر میں آ گیا تھا، حر کا باپ بھی صحابی رسول تھا، سبحان اللہ۔ حر کا دادا بھی صحابی رسول تھا، اور خود بھی صحابی رسول تھا، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کا تعارف کرایا، اپنی نسلوں کا تعارف کرایا، کیونکہ حر پیدا ہی حسین کی دعا سے ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات بھیجیں حضرت محمد آل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد معجل فرج۔ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اکبر کہہ رہا ہے۔ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اس کا باپ کون ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کل بھی ہم نے بتایا، آج بھی ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو۔ بے شک بے شک۔ ہم ہی وہ ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ بدلنے پہ قدرت رکھتے بے ہیں۔ شک بے شک۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین۔ کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری تلوار، یا تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری تلوار تمہارے اوپر چلے۔ کہا جی پھر کیوں کہہ رہے ہیں، پھر کیوں آئے؟ کسی نے ڈرتے کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے۔ جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سرکٹ سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے۔ اور پھر امام حسین نے جب روانہ کیا نا، اب اگر اس جملے کو کوئی سمجھ گیا تو سمجھ گیا، ورنہ اس کا اپنا مقدم، میرا جملہ ضائع نہیں جائے گا، جو نہ سمجھا اس کا اپنا مقدم۔ حسین نے جب اکبر کو بھیجا تو ایک جملہ کہا، علی اکبر باپ سمجھ کے نہیں، امام کا حکم سمجھ کر لڑنا، تیری تلوار 9 لاکھ کے آخری آدمی تک پہنچے۔ اکبر نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا بابا اتنی تاکید کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟
کہا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. واہ 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 جی. صلوات بھیجیں گاؤں کے بڑا محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. ہم شبیہ محمد ہیں نا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا نانا لڑتا تو کیسے لڑتا. گئے مقابلے پر. کہا ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. منیر بھائی توجہ. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. کیا بات ہے جی جی. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. واہ 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 واہ. یا علی. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. ایک بار میں ہی خود اور ذرا کاٹ دوں گا میں. گردن کے ساتھ دل کی ذرا کاٹ دوں گا میں. کیا بات ہے جی جی. اور پھر کیا اور سنو پھر مشاہد کے دو قصے کہ جوش علی کے. صادق بھائی بسم اللہ بسم اللہ. قسم خدا کی جب میں پنجاب میں پڑھتا ہوں نا بڑا مجمع ہوتا ہے. مجھے لوگوں کو اتنی دیر نہیں لگتی متوجہ کرنے میں. یہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں. ان کی خاموشی پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. صلوات بھیجتے ہیں حضرت محمد آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. سارا سال میں چیزیں پڑھتا ہوں. پورے پاکستان میں پڑھتا ہوں. کراچی میں پڑھتا ہوں. اجران محترم آپ ذرا سی توجہ رکھیں کہ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ہمیں اگر پنجاب میں 15 منٹ بھی دیے جاتے ہیں نا تو میرے استاد محترم مرحوم فرمایا کرتے تھے بیٹا گرم تندور میں روٹی لگایا کر. صلوات بھیجیں حضرت محمد آل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. وحدت کی فوج کے قاضی کیا کریں گے آپ. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. کیا بات ہے جی. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اتنا بات اور اتنا سجا بیٹا حسین روانہ کرتے ہوئے کہا پروردگار تو گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی شبیہ. اکبر کو 35 مرتبہ روانہ کیا. 35 مرتبہ بلایا. کہا بابا بار بار بلاتے ہیں وجہ
کہا کاش تیرے بھی کوئی اکبر ہوتا. ہائے ہائے ہائے. ارے جب مجھے میرے نانا کی یاد آتی ہے تو میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں. جا بیٹا اب تجھے نہیں روکوں گا. عزادارو روانہ ہوا اکبر. گھنٹوں جنگ لڑی ہے اکبر نے، گھنٹوں. کربلا کا دن کوئی معمولی دن نہیں تھا. جا تاریخ اٹھا کر دیکھو، پورے 100 گھنٹے کا دن تھا. طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک آہستہ آہستہ سورج اپنی منزلیں طے کر رہا تھا. 61 ہجری کا عاشور 100 گھنٹے کا دن تھا. جاؤ تاریخیں پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ حسین کا کوئی سپاہی گیا 2 وار کیے اور شہید ہو کے گھوڑے سے گر گیا. ایسی بات نہیں ہے. صرف اکیلے حسین کی جنگ 6 گھنٹے کی ہے کربلا کے میدان میں. 6 گھنٹے لڑے امام حسین. اکبر نے ایسا گھمسان کا حملہ کیا کہ ایک مرتبہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو علی کا پوتا ہے، اس کا وار علی کے وار سے کم نہیں ہے. اس کا وار علی کے وار سے کم نہیں ہے. عزادارو جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا اور یہ کہا یا بتاؤ ادرکنی، میرے بابا میری مدد کو آئیے. علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے. حسین جب بھی کسی شہید کے لاشے پر گئے، کبھی گھوڑے پر گئے، کبھی دوڑتے ہوئے گئے، کبھی پیدل چلتے ہوئے گئے، کبھی آہستہ آہستہ گئے، کبھی تیز تیز چلتے ہوئے گئے. لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرا ہے نا، حسین نے اٹھنا چاہا اٹھا نہیں گیا، چلنا چاہا چلا نہیں گیا. 2 قدم چلے لڑکھڑا کر گرے، پھر حسین سے اٹھا نہیں گیا. پدر پر لاش پسر زانو بزانو رشید. حسین اکبر کے لاشے پر اس طرح سے پہنچے جیسے 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے. اکبر کے لاشے کو اٹھا کے زانو پہ رکھا، کہا بابا برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے سینے میں لگ کر، یا علی مدد کہہ کر برچھی کے پھل کو نکالا. اب برچھی باہر نہیں آئی. اکبر کا کلیجہ برچھی میں الجھ کر باہر آیا. استاد قمر جلالی کہتے ہیں کبھی اکبر کے کلیجے کو دیکھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھا. حسین کہتے ہیں غلطہ ہے خون میں لاشے اکبر زمین پر، مالک میرے شکن تو نہیں ہے جبین پر. پروردگار میرے صبر میں کمی تو نہیں آئی، تو راضی ہو گیا. اکبر کے لاشے کو اٹھایا، زمین کربلا پہ خط کھچ رہا تھا. در خیمہ سے جناب زینب نے دیکھا، آواز دی بھیا لاشا اٹھانے میں مدد کروں. کہا نہیں بہن، جوان بیٹے کا لاشا ہے. امیر انیس نے قیامت کر دی. یہ 2 شعر کہہ کر جناب زینب کہتی ہیں بھیا لاشا ہے برابر کا، تم سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں. ذاکر لگے جناب منیر حسین خان آپ گزرا. دعائے امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد کریم اللہ سندردار دور و نزدیک چل کے آئیں ساڑا ہر قدم عبادت شمار فرما بے نیاز مالک ساڑی جڑیاں حجات نے مالک پوریاں فرما مالک بے مارنوں شفائے کلی عطا فرما مالک بے اولادنوں اولاد عطا فرما مالک ایک مومن دا زدار دا بچہ بیمار ہے اس نو صحتیابی فرما ایک مومنہ دا بچہ بے روزگار ہے مالک اس نو روزگار عطا فرما لکھاں دعاواں دی کو دعائے مالک گھر ویڑے بستیاں نگریاں وستیاں روان جتا حسین حسین تے علی علی ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد مل کے باوج بلند صلوات پڑھو اللہ مجمع کافی رل کے مل کے جا کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ مجمع کافی آواز لکھی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ جاگ کے نعرہ حیدری حسینیات زندہ آباد یزیدیات مرد آباد مل کے باوز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد محمد ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحب التاج والمراج والبراق واللام اسمہ مقدس ومنور منقوش فی اللہ والکلام احمد المصطفیٰ سن نبی دی ذات صلوات صلی علی محمد وآل محمد وصلاة وسلام على وحيه ووصيه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب غالب على كل غالب وإمام المتقين ملك نعرہ حیدری میرا پتر تھوڑے اتھے آؤ گے تاکہ جب پچھوں آگے وہ اتھے جگت کو میرا پتر اتھے گئے ہو میرے چھوٹے بچے اتھے گئے ہو تاکہ رستہ چھوڑ دیو تاکہ یہ سامنے اتھے گئے مل کے باوت بلند صلوات پڑھو اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد آئی دی محفل جناب دے سامنے ایک جملہ فضائل دا اور ایک جملہ مسائل دا توجہ ہے جی مولا زندگی اندراز کرے بھاڑا میرا مرشد علی بادشاہ شاہ صاحب ایک دن مسجد سے نکلے ایک بندہ ڈٹھا تیرے میرے مرشد علی بادشاہ بیک کیا دن میں علی نو تیرے نال ایک کم میں ہس کے اللہ دا شکر ادا کر کے ادا کمال ہو گئی میں تے علی دے کم مولا حکم تیرا میرا امام بادشاہ فرمیندے نے اے مدینہ
اسا کوفے جانا ہے، تے مولا پھر فرمایا میں علی ایک غلام خریدے ہے، جانے تے لائے کے واپس آنا ہے۔ توجہ ہے؟ میں علی ایک غلام خریدے ہے، کوفے جانے تے لائے کے واپس آنا ہے۔ آواز دے کے بادشاہ ایک لحظہ رک جاؤ، میں گھر جاواں، زادے راہ بھی لیواں، سواری دا اہتمام بھی کراواں، تے بادشاہ میں گیا تے اے واپس آیا۔ توجہ میرے لئے پاسے کرنی جنہیں لطف لینا ہے، اور جوان میرے لئے پاسے توجہ کر۔ تیرا میرا مرشد علی ویکھ کیا دنوں کملیا، جتنی دیر تو گھر جانا تے واپس آنا ہے اتنی دیر میں علی غلام لائے کے آ جاسا۔ حیدری فرمایا، توجہ ہوگی، فرمایا جتنی دیر تو گھر جانا ہے، زیادہ راہ لے کے آنا ہے، سواری دا اہتمام کرنا ہے، اتنی دیر میں واپس آ جانا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بادشاہ چلنے ہیں، توجہ کرنی، بادشاہ چلنے ہیں۔ تیرے میرے مرشد علی اپنی امامت اللہ، صداقت اللہ، ید اللہ اللہ ہاتھ چاہ کے وہ دے چہرے تے پھیریا، فرمایا آنکھ کھول، ویکھ کیا تھا بادشاہ ہوئے تے ہوری کو ملک نظر آ رہے ہیں۔ امام فرمیندے نے اس میں تو کوفہ دے، مولا کوفہ آگے ہے، ہاں بادشاہ آگے۔ مولا فرمیندے نے کوفے دے صدر بازار چ لگا جا، اوتھے غلام ایک بندہ بیچ رہا ہو سی، تے جدہ سارے غلام وک گئے، ایک بچ گیا، سمجھی اس نو میں علی خرید کیتا ہے، لے بھی تے اس دا نام پوچھی، جے تے وہ آکھے میرا نام ہے سالم، بس پھر اس ہڈ ہے، ٹھیک ہے بادشاہ میں جانا لے آنا، توجہ ہے، میں جانا دے لے آنا۔ مولا غلام خریدنا ہے، پھر فرید تے نہیں کوئی دیندہ، پیسے نہ لے لبنے۔ مولا کو پیسے تیرے میرے امام نے ایک گتھلی دیتی، توجہ ہے، لو جی پہلے وقت ہے میرا پتر گتھلی آندے سان، گٹھڑی آندے سان، آج کل بٹوا آخر تھوڑا ماڈرن زمانہ آ رہا۔ مولا نے ایک گتھلی دیتی، فرمایا اے لے جا، تے خرید کے لائے۔ شاہ جی گتھلی والے پاسے ویکھ کے شاہ جی ٹول کے دادا بادشاہ خریدنا غلام ہے تے پیسے تے بڑے تھوڑے جے نے۔ امام فرمیندے لے جا میں علی جاننا، بے شک مولا پیسے تھوڑے نے۔ امام فرمیندے نے یاد رکھی، توجہ یاد رکھی، جدہ تو بازار جائیں غلام خریدیں، توجہ ہے بزرگو، بسم اللہ غلام خریدیں تے بیچن والے نو آکھنا ہی گتھلی کھولن تو پہلے جو منگنا ہی منگ لے، کیا بات ہے جی، اگر اس گتھلی چوں او نہ نکلے میں امام ہی کیسا حیدری۔ فرمایا گتھلی چوں جو او منگے مل جاسی۔ اچھا اس گتھلی چاہی ٹر پیا، وعدے کے مطابق بازار چایا، ڈٹھا ایک بندہ غلام بیچ رہا، توجہ ہے، ایک بندہ غلام بیچ رہا ہے، ایک غلام بچ گیا، اے پہلے تے گیا، غلام نو آدھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سالم ہے۔ پھر وہ دے کل گیا جس بیچنا ہے، اس نے آدھا غلام بیچنا ہی، اس نے کہا بیچنا ہے۔ سالم ویکھ کیا تھا میرا نام کیوں پوچھئے ہی؟ ویکھ کیا تھا میں تینوں خریدنا ہے، میں خریدنا ہے تینوں،
سالم آواز دے کہتا ہے وقت ضائع نہ کر شاہ صاحب، وقت ضائع نہ کر، تو منو نہیں خرید سکتا، منو خریدن والے کوئی ہو رہے ہیں۔ وے کہتا ہے او کملیا جنہ خریدے ہیں انہیں ہی بھیجیا جا کے لایا حیدری۔ اچھا انہیں بھیجیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بندہ اس کو گیا جڑا غلام بیچ رہی ہے، انہوں آتا جی غلام بیچنا ہی، اس آکا بیچنا ہے، کتنے پیسے؟ توجہ کرنی، کتنے پیسے؟ اس آکا گل سن، جی سچ پوچھنا ہے جو مرضی یا دے تے لے جا۔ انہیں کہا بڑے بڑے سونے غلام آئے نے، بڑے بڑے کوجے آئے نے، وک گئے نے، یہ وکدا ہی نہیں، جے انہوں میں کام آنا تے شاہ جی یہ کام کرتا ہی نہیں، جے میں بلان تے آدھا اسی کسے ہور دیاں، جو مرضی دے تے لے جا۔ اس آکھا نہیں، جنہ بھیجیا انہوں آکھا پہلے اس نو آکھی جو مانگ میں دے ساں۔ اس آکھا پیسے کتے نہیں؟ فرمایا گتھلی۔ اس آکھا جی میں 10,000 دینار منگا تے دیں دا، اس آکھا گتھلی کھول لے، توجہ کریں۔ اس آکھا میں 20 منگا دیں دا، اس آکھا گتھلی کھول، انہیں آکھا 30 منگا دیں دا، اس آکھا گتھلی کھول، انہیں آکھا کمال ہو گئی ہے، پہلا ایک سی تے ہون 2 ہو گئے۔ پہلا ایک سی، انہوں آدھا تھا کام کر، وہ آدھا سی نہیں اسی کسے ہور دے ہو گئے ہیں، انہوں آنا 10,000 دینار، وہ آدھا گتھلی کھول، 20 آنا تے وہ آدھا گتھلی جو 20 نکل سی، جے 30 آنا تے 30 نکل سی۔ اس آکھا گالے کی یاد رکھ، ایک گتھلی کھولن تو پہلا جو منگنے مانگ لے۔ اس آکھا 30,000 دینار، 30,000 دینار، اس 30 گتھلی کھولی تے 30,000 دینار۔ ہس کے آواز دے کہتا ہے او کملیا تینوں منگن دا والی نہیں آیا، آج گتھلی تو جنت دی رسید منگدا وہ بھی مل پڑی حیدری۔ اس 30,000 دینار دیتا، سالم نو نال لیا، ٹر پیا۔ تیرے میرے مرشد علی بادشاہ دے کول آئے، سالم سلام کیتا، مولا میرا سلام ہوئے، آگے ہیں آگے ہیں، تیرا میرا مولا کائنات فرمیندن سالم منو تیرا نام چنگا نہیں لگدا، تیرا نام میں تبدیل نہ کر دیاں۔ آواز دے کہتا مولا جی میں تہاڈی مرضی تہاڈے ہو گئے ہیں، جو مرضی ہے نہ رکھ لو، تو جو ہے نا جو مرضی ہے رکھ لو۔ تیرا میرا مولا علی فرمیندن نہیں، آج دے بعد تیرا نام سالم نہیں، میں علی تیرا نام میسم رکھنا حیدری۔ مرشد علی خریدیا تے نام میسم رکھیا۔ لو جی میسم مولا علی ڈال لائے، جدا گھر لائے کے آئے تھے، مولا فرمایا میسم کچھ کریا کر۔ اس نے کہا مولا بہت کچھ کرنا، توجہ بہت کچھ کرنا۔ مولا فرمایا کیا کرنا ہے؟ بادشاہ سارا دن علی علی کرنا۔ انہوں نے کہا کملیا علی علی دے نال کوئی رزق دا بھی بندوبست کر، میرا علی علی نہیں کر، کوئی بندوبست کر۔ انہیں جیب کے ہاتھ پا کے، توجہ کریں بھائی، جیب کے ہاتھ پا کے انہوں نے کہا مولا میرے کل کچھ ہی نہیں۔ مولا فرمائے نے اچھا تیرے کل کچھ نہیں، لے کوئی پیسے لے تو کچھ کام کر۔ ویکھ کہتا مولا جے اجازت دیو تو کھجوراں بڑیاں مٹھیاں نے، تو کھجوراں دا کاروبار نہ کر لئیے۔ مولا فرمائے نے کر لے۔ مولا پیسے دیتے تے بھائی جان اس بازار جو کھجوراں خریدیاں مارکیٹ منڈی جو تے ٹوکرا لے کے آ کے بازار تو شاہ جی بہ گیا تے جڑے پھر لوگ آندے رہے مومن موالی نعرہ لاون یا علی مدد نال 2 کھجوراں کھاون تے چلے جان۔ توجہ ہے نا، کوئی بندیاں دی فطرت ہوندی ہے بازار جائیے تے بیر چنگے لگ جان، کوئی فروٹ چنگا چھوٹا چھوٹا ہوئے تے 2 دانے کھا دے تے آکھے یار مزے تے نہیں، اگے ٹر پے۔ اس چیز جو مسحوم منع کرتے ہیں بغیر اجازت دے کوئی چیز نہ کھائیں۔ حالانکہ وہ کریم اللہ فرمائندہ ہے اگر تو درخت تو مسواک بغیر اجازت دے کر کے میں کریم اللہ دی نماز پڑھی، میں اللہ تیری نماز ہی قبول نہ کر سا۔ تو بعض بندے نے اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، بازار گئے
وہ چکھنے کے بانے دو چیز کھا رکھے آخر نہیں جی کھٹی اگے ٹر گئے اگے نہیں، جب تک اگلا اجازت نہ میسم نے کھجورا لائیاں تو سارے کو بندے آ نالے میسم نے یا علی مدد نالے دو کھجورا کھاون تو میسم نالے تبلیغ کرے بھائی اس کائنات دو رستے جاندے ایک جنت والے پاسے تے ایک جہنم والے پاسے، فرمایا جنت والے پاسے کیڑا جاندا تے جہنم، فرمایا جہنم والے پاسے جیڑا جاندے نے اونوں بغض علی آدے، واہ 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 واہ، جنت والے جاسے جیڑا آندا ہے اونوں حب علی آدے، نالے تبلیغ کرے تے نالے کھجوراں ویچے۔ مل کے باواں دے بلند صلوات پڑھ لو اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ لو جی میسم نالے کھجوراں ویچدا رہیا، رات ہو گئی بھائی جان کتے سے رات ہو گئی، ٹوکرا خالی ہو گیا، مولا کول آئے میسم کی کو مال ہے؟ اس آخیا مولا کچھ نہیں، وہ پھر کھا گئے منہ میں۔ مولا فرمایا میسم ان کام نہیں چل دے، ان کام نہیں چل دے۔ مولا فرمائندے نے میسم تے صبح پھر کھجوراں ویکھ کے تے مولا تساں جو حاضر ہو، تیرا میرا مرشد علی فرمائندے جا جلدی نال پتھر لے کے آ۔ ہن میسم سوچن لگ پیا جے میں پتھر لے کے آیا تے مولا ہو سکتا ہے اس پتھر نال ہی مارن، میرا صبح دا کیتا تے کچھ نہیں۔ تیرے میرے مرشد علی بادشاہ پتھر چایا تلی تے رکھیا، رکھن دے بعد بادشاہ پھوک ماری، پتھر نہ رہا سونے ہی تبدیل ہو گیا۔ مولا فرماندے لے پتھر لے، سونا لے جا، بیچی کھجوراں لے، نالے گھر جا کے دادے راہ دے، گھر والے کوئی مال ثواب کو کپڑا ٹاکی بھی لے آن تے گھر دا سامان بھی لے آن۔ میسم لیا بٹا تے شاہ جی او سونے دے ٹکڑے کرن لگ پیا۔ مولا فرمایا گھر لے جا، وہ کہتا نہیں بادشاہ جتنی کی ضرورت ہے اتنا چاہ لیا۔ مولا فرماندے نے سارا لے جا، بے کے آواز دے کہتا بادشاہ سارا تو او لے جائے جدہ تیرے جا امام کوئی نہ ہوئے، حیدری۔ فرمایا بادشاہ من اتنی ضرورت ہے جڑا میں صبح دا سامان لے آواں، صبح مولا ہور عطا کر دے سن تے مولا علی بادشاہ دے منن والے بھی ایویں ہون۔ میں زیادہ نہیں ٹائم خرچ کرتا، روز 2 منٹ تے ساڑا بھی حق بنتا ہے جی میں مرشد علی بادشاہ چاہتے اسی بھی انہی زندگی بسر کری۔ ٹھیک ہے بھائی جان، میرا فضائل ختم۔ ایک جملہ جناب دے سامنے مصاحب دا جتوں راتی میں مصاحب چھوڑیا ہے اتوں میں ابتدا کرساں، جتنے صاحبان راتی تشریف فرما سو۔ جناب مسلم شہزادے نال لیا، ایو جی ہوا گلی، بابا ماریا گیا، پتر یتیم ہو گئے۔ بسم اللہ، توجہ کر، مولا تیری زندگی دراز کرے۔ میرا بھائی، میرا پوتر، میرا بھائی میرے والے پاسے توجہ کر، اوے شہزادے میرے والے پاسے دیکھ، میں تیرے واسطے مصاحب پڑھن لگا، یہ گفتگو کرنی ہے باہر چلے جاؤ، توجہ میرے والے پاسے کرو۔ راتی جو میں مجلس چھوڑ کے مضمون گیا، جناب مسلم پتروں نال لیا، ایو جی ہوا وگی، بابا ماریا گیا، پتر یتیم ہو گئے۔ دعا منگیا کرو پردیس کوئی یتیم نہ ہوئے۔ پردیسی بیٹھے ہو، بے وطن بیٹھے ہو، پھر میں آکھ رہے ہیں دعا منگیا کرو پردیس کوئی یتیم نہ ہوئے، چے جے یتیم ہوئے پھر قائد نہ ہوئے۔ بابا ماریا گیا، پتر قید ہو گئے، زندگی گزر دی رہی۔ جدہ سال گزرن لگا نا تے در مشکور نو ابن زیاد سٹ کے دا مشکور اے میرے خاص مہمان ہیں، انہاں نو نہ ٹھنڈا پانی دیونا ہے نہ گرم روٹی دیونی ہے۔ سال گزر گیا، سال دے بعد نکا شہزادہ وڈے والے پاسے ویکھ کے ایک دی تاریخ عمر 5 سال لکھی ہے، ایک دی 7 سال لکھی ہے۔ وڈے دا نام محمد ہے،
چھوٹے دا نا ابراہیم ہے. چھوٹا ویر وڈے والے پاسے ویکھ کے تے جے ایویں زندگی گزردی رہی گوشت نہیں ہڈیاں رہ گئی نے اساں اجڑی ماں مل نہیں سکتے. جے تو اجازت دیں تو میں تعارف کراواں ویکھ کے تے جے کر دئی تے ضرور کر. رات دا جداں ویلا ہویا نا تے مشکور کھانا لے کے آیا. نکا شہزادہ ویکھ کے تے مشکور آج نہ اساں کھانا کھانے ہاں نہ اساں پانی پینے ہاں. مہربانی کر ساڈا تعارف سن. محمد مصطفیٰ نو جاننا ہے؟ آدھا میں جاننا. فرمایا دا کہ ویر جدا نا علی جاننا. فرمایا علی بادشاہ دا ایک پتر ہے جدا نا عباس ہے. اسی عباس دی بین رقیہ دے پتراں. آواز دے کیا دے شہزادیو منو معاف کریا جے رات لے میں دار کھول ساں جس پاسے مرضی جے ٹور جائے جے. اس رات دے ویلے دروازہ کھولے ہے دوویں شہزادے کوفے دیاں گلیاں چ بجدے رہے. نہ بابا ملے ہے نہ وطن دا راہ ملے ہے. رات ڈھل گئی. دوویں شہزادے ایک تالاب دے نالا بیٹھے. حارس دی زوجہ بھی لکھ دیں کنیز بھی لکھ دیں. پانی برن گئی ہے تے ڈٹھ ہے تو مارا جل بحرین دے موتی. ویکھ کے دیو شہزادیو کس ماں دی جولی برباد کیتی بیٹھے ہو. شہزادیو اپنے تعارف کراؤ. شہزادے آواز دے کے دن ضعیفہ اسا تعارف نہیں کرانا. جس نو تعارف کرانے آ ساڈے تے ظلم کردا ہے. آدھی میں ظلم نہ کرساں. آواز دے کے دن بی بی پھر زامن کوئی دے جدا زامن دا نام آیا ہے. ضعیفہ آواز دے کے دیے میرا مرشد عباس زامن بھلا ہوئی. مولا زندگیاں دراز کری. جدا عباس دا نام آیا ہے نا تے نکا شہزادہ رو کے آدھا ماما پردیس چ رول گئے ہاں. ضعیفہ دوہاں شہزادہ وہ نکی نکی اولاد آلے ہو گھر لے گئی ہے تے جا کے کھانے کھوائے. کھوان تو بعد بستر بناون لگی ہے تے وڈا شہزادہ ویکھ کے آدھا ضعیفہ میں تیرا ممنون ہاں. بستر دو نہ بناویں ایک بناویں. اے میرا نکا ویرے وطن تے ماں کول سمدا رہے. جداں دا بابا دنیا تو ٹر گیا ہے کلا نہیں سمدا میرے کول سمدا ہے. ساری رات دوویں شہزادے سمے. جداں رات ڈھلن لگی ہے نا تے حارس گھر آئے. بی بی پوچھا جی دیر نہ لائیں. آدھا مسلم دی جوڑی نکل گئی ہے انعام بہو ملنا ہے. آواز دے کے دی کچھ حیا کر. جنہ دا کلمہ پڑھنا ہے انہاں نو قتل تے تل گئے ہیں. اجاں گلاں مکیاں نہیں نا. فطرت دا تقاضا جدا 5 یا 7 سال دا بچہ سمے نا رات دے جدا کروٹ بدل دے یا پانی منگدا ہے یا ماں دا نا چیندا ہے. نکے شہزادے نو خواب چ ماں ملی ہے اکھیں باندھ رہی ہیں. ہاتھ ودا کے آدھا اماں جوڑی نو ملی وان. بلاوی 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 اماں ساڑیاں جوڑیاں جمی وان اماں سنو خان لائی وان. ایک امین آواز دے کے بیوی نو آدھا بال کہہ دینے آواز آدھا کہ ہمسائے دے ہو سن. آدھا میرا تجربہ بہوئے ہمسایاں دے بال قدرات لے انجنی رون دے جے رومن تے چپ کراونا لے ضرور ہوں دے. اس کمینے جلدی دے نال پتھر جائے رات دا ویلا تالا تروڑنا شروع کیتا ہے. ماتمیے عزدارے پردے دے اندر میری ماما تے بینا رات دا ویلا اس ہاتھ مارنا شروع کیتا ہے. اچانک دا ہاتھ وڈے شہزادے دیاں زلفاں تے آیا ہے. بد نکے دیاں زلفاں تے آیا ہے. او ماتمیہ او وڈے دی کوکھ نکلی ہے. رو رو کے آدھے میں یتیم بھی ہاں تے اسیر بھی ہاں. بلاوے مولا تیری زندگی دراز کرے ہے. جدے دا شہزادے وڈے دیاں زلفاں تے ہاتھ آئے ہے. وڈے دی کوکھ نکلی ہے تے رو رو کے آدھے
اتنے غلام میں حاضر ہاں میرے ویر دے چھوڑ دے والے آوازاں دا میں کو ٹر دے ویلے اما آہدی رہیے تے جدہ ٹور یازو میں آئے رے نالے رو رو کے آدھی آئی دوانگ بلا دے خیال رکھیں دا وطن تے ونیان محال بسم اللہ مولا تیری زندگی دراز کرے اللہ لعنت کرے ہر ساری رات دعا شہزادیاں تے ظلم کیتا ہے جدہ صبح دا ویلا ہوئے دعا شہزادیاں نال لائے کہ من دریا لے پاسے ٹھرے آئے او کراچی آلے او زمانہ عیدہ کردہ رہا مسلم دی جوڑی ہاتھ جوڑ کے آدھی رہیے نمار بلاوے مولا تیری زندگی دراز کرے ہو نکی نکی اولاد لیا اس ویلے دو میں شہزادیاں نو من دریا دلائے گئے جا کے آدھا شہزادیاں چولے لہو ماتمی عزدار بیٹھا ہے جدہ چولے آدھا نام آیا ہے شہزادے آدھن چولے لہا کہ کیا کر سے آدھا قتل کرنا آدھنے کیوں کرنے آدھا انعام ملنا ہے نکا شہزادہ ہاتھ بان کے آدھا جے انعام دی خاطر قتل کرنا ہے سنو مامی غازی کو گنو آج منہ منگیا انعام لائے کے دیس بلاوے مولا تیری زندگی دراز کرے آدھا نہیں منظور شہزادے آدھن جے منظور نہیں سنو منت لا بازار جو فروخت کر دے کیا سا یوسف تو گھٹا آدھا نہیں منظور شہزادے آدھن جے منظور نہیں ود سنو دو رکعت نماز پڑھن دے بلاوی آدھا پڑھو نماز دعا شہزادیاں باندھی دریا دے کنارے تے تیمم کیتا ہے دعا شہزادیاں نماز پڑھیے نماز پڑھن دے بعد آدھا او شہزادیو چولے لہاؤ فطرت دا تقاضا ہے جداں بچیاں دے اوکھی بنے وڈیاں دے دروازے ویدن نکا شہزادہ وطن والے پاسے منہ پھر گیا ہے تے رو رو کے آدھا نتمان کریں دی ہمیں اماں بلاوے مولا تیری زندگی دراز کرے نکا شہزادہ روندہ ہے پردے دے اندر میڈیا ماما تھے بینا وطن والے پاسے مالے پاسے منہ کر گیا دا ندمان کریں دی ہمیں اماں تے ساڑھے سامنے پہ کے گھر دا او میرے غازی ویر دے روب کلوں تے شام تے کوفہ ڈردہ آوازاں دے ایک وار آپ تے آنیو سکدی تے مجبور کریں دائی پردہ او جہاں بھیج دے علماء والے کو سر صدقائی چان زہرا دا او ماتمی آؤ اس ویلے کمینے جھڑک دیتی ہے شیعہ تے بھامے سنیے نکی نکی اولادا لیا وڈے نے نکی آلے پاسے دیتا ہے تے رو کے آدھا پڑھ انا للہ اور اللہ جولا بسم اللہ مولا تیریاں زندگیاں دراز کرے نکا شہزادہ روندہ ہے بڑا رو رو کے آدھا پڑھنا للہ اور اللہ چولا تیرا ویکھ نہیں سجنا دے او نیو ماسا کو ہائیو مل سکدی نیو ماما مددہ کریں دا او جوانوں سویلے نکا شہزادہ رنہ ہے تے رو رو کے آدھا اے جنکا دیں دائے میں تو گاڑ نہیں کھل دی بلاوے ماتمی عزدار بیٹھا ہے نوکرہ پردے دے اندر مینیاں ماما دے بینا زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتا اندہ سال ساڑھے جھکو ہووے یا نہ ہووے بڑا شہزادہ روندہ ہے نکی آلے پاسے دے کے آدھا پڑھنا اس ویلے
نکے شہزادے دا سر جدا کیتا ہے ماتمی ادرار بیٹھ اس کمینے وار کیتا ہے بڑے شہزادے دا سر جدا کیتا ہے لاش پکڑی ہے دریا دے حوالے کیتی ہے واپس آیا تے مڑ کے ڈٹھا ہے نہ نکا شہزادہ ہے نہ سارے آدھا انعام نہیں ملنا جدا انعام دا نام آیا ہے آدھا میں ڈٹھا ہے نکا شہزادہ ہے جکی جات بیٹھا ہے بڑے ویر دا سر جولی جپا کے آدھا راتی تے آدھا ہمیں کلا نہیں سمجھا راتی تے آدھا ہمیں جڑائی دے تے منت لار منو چھوڑا مڑا گوڑ اس کمینے وار کیتا ہے ماتمی اددار بیٹھا ہے اس کمینے وار کیتا ہے نکے شہزادے دا سر جدا کیتا ہے بلا ہووی آخری فکر میری دوا اس کمینے دعاں دیاں لاشاں دریا دے حوالے کیتیاں آدھا میں ویدا رہا ایک پردے دار بی بی